NA85 سے امیدوار شیخ محمد مشتاق صاحب، PP 72 سے شیخ افضال شہین صاحب اور PP 71 کے ملک محمد ارشد صاحب کی قیادت میں آنے والے ایک بڑے جلوس کو ہم پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ درخواست کرتا ہوں شیخ مشتاق صاحب، شیخ افضال صاحب اور ملک ارشد صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب میں PP 61 کے امیدوار عابد عثمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد عثمان میرا نام ہے، اسلامی جمعیت طلبہ سے سابقہ تعلق ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی ٹچکوٹ سے رکن ہوں اور PP 61 سے جماعت اسلامی کا صوبائی اسمبلی کا امیدوار بھی ہوں۔ ڈچکوٹ یعنی میرا جو بیسک علاقہ ہے وہ ڈچکوٹ ہے، اور آج میں یہاں جتنے یہ لوگ موجود ہیں ان کو اس بڑے اجتماع عام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے ایک بڑی امید کے ساتھ جو ہے اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے اور لوگوں تک ایک پیغام پہنچائیں گے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کے کارکن، رکن، خواتین جو موجود ہیں، جو جہاں ظلم کا نظام جو ہے اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے، اور یہ بات حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جتنا ظلم تم کر سکتے تھے تم نے کر لیا، لیکن اب تمہارا ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن، جماعت اسلامی کا رکن، جماعت اسلامی کی خواتین تمہارے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ ان الیکشن کے اندر جماعت اسلامی ساری جماعتوں سے آگے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں جو جتنا کر سکتا ہے اپنے علاقوں کے اندر محنت کرے، دن رات محنت کرے۔ بے شک جماعت اسلامی کے پاس وسائل کم ہیں، لیکن مخلص کارکن اور مخلص ارکان کی ایک بڑی تعداد صرف اور صرف پاکستان میں واحد جماعت اسلامی ہے جس کے پاس ہے۔ ہمارے بھائی شیخ محمد افضال صاحب کے بھائی بلال صاحب وہ بھی پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں۔ یہ ابھی مجھے ٹیلی فون پہ اطلاع ملی ہے کہ PP 66 NA82 سے ایک بڑا جلوس میاں محمد یونس صاحب اور میاں طاہر ایوب صاحب کی قیادت میں پنڈال میں پہنچنے ہی والا ہے۔ جیسے ہی پنڈال میں وہ پہنچیں گے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ میری بہنیں جن کا پنڈال میں آنے کا انداز ہی اور ہے، رب کائنات کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں میدان میں آ چکی ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک میں نے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی کہ گیٹ کے پاس جو میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں وہ آ کے ان کرسیوں کو بھر دیں، وہاں بیٹھنے سے پنڈال خالی نظر آتا ہے۔ میں آنے والے عرفان گل صاحب صدر شباب ملی ضلع فیصل آباد کی قیادت میں آنے والے نوجوانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ابھی یہ باہر روڈ بھر چکی ہے، جھنڈے دور تک نظر آ رہے ہیں، ساتھی مسلسل پنڈال میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم شیخ محمد مشتاق صاحب امیدوار NA85 کہ وہ آئیں،
जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान के शुरका से मुखातिब हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम कायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान, मेरे शहर फैसलाबाद की अजीज़ लोगों, मेरी मोहतरम माओं, बहनों और बेटियों, जमात इस्लामी जो एक हक की दावत लेकर आपके सामने पेश है, यकीनन बहुत सारे लोग आज के इस मजमा में ऐसे हैं जो पहली मर्तबा जमात इस्लामी के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जमात इस्लामी के प्रोग्राम को इस नुक्ता नज़र से सुनिएगा कि आपने यहाँ पर कोई फैसला करके घर लौटना है। मैं रात इसी धोबी घाट के मोहल्ले में नमाज पढ़ने के लिए गया, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम तो हर हफ्ते एक जलसा सुनते रहते हैं। और फिर डिगलसपुरे के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम धोबी घाट में हर रोज़ कोई ना कोई जलसा सुनते रहते हैं, ये हमारी रूटीन है। मैंने उन्हें दावत दी कि आप आइए जमात इस्लामी के जलसे को भी सुनिए। मुझे याद है जमात इस्लामी आज से 8-10 साल पहले इस मैदान में जलसा कर चुकी है, और अब हम दोबारा अपने कायदीन के हुक्म पर और अपने कायदीन कारकुनान के इशरार पर धोबी घाट के मैदान में जलसा कर रहे हैं। यकीनन हम जिस बात की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, वो जहां पाकिस्तान को मजबूत करने की दावत है, वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को तमाम परचमों के ऊपर बुलंद करने की दावत है। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें, पाकिस्तान दुश्मन ताकतें मुल्क को तहस नहस करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए पर तोल रही हैं, और हमारा मुल्क अपने ही बासियों, जागीरदारों, वडेरों के हाथों जुल्म की चक्की में पिस रहा है। अजीजों, ये जमात इस्लामी ही वो कुव्वत है जो अवामुन्नास को इस जुल्म की चक्की से निकालेगी। जमात इस्लामी ही वो कुव्वत है जो लोड शेडिंग को दूर करेगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में महंगाई को दूर करने के लिए जद्दोजहद करेगी। आइए जमात इस्लामी का साथ दीजिए, यकीनन आप पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान को मजबूत करने का बायस बनेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। PP 69 के उम्मीदवार चौधरी साजिद इकबाल गुज्जर साहब की क़यादत में आने वाले जुलूस को पंडाल में खुशामदीद कहते हैं, और PP 63 के उम्मीदवार राना इकरामुल्लाह साहब की क़यादत में आने वाले जुलूस को हम खुशामदीद कहते हैं। मैं राना इकरामुल्लाह साहब और साजिद इकबाल गुज्जर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये दोनों भाई स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे ज़िले को, पूरे शहर को जो रंगीन किया है वो मेरे भाई ज़ाहिर रशीद साहब, जिन्होंने न दिन देखा न रात। मैं सलाम पेश करता हूं उसे कि जिसने दिन रात लगा के मेरे इस शहर को रंगीन बना दिया। आज इस पंडाल को रंगीन बनाने के लिए मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग इस पंडाल में जौक दर जौक तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनको पंडाल में खुशामदीद कहता हूं। सिर्फ साजिद इकबाल साहब को आगे आने दीजिए, स्टेज पर आने दीजिए, और बाकी सब भाइयों से दरखास्त है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले जाएं। हम PP 69 शबाब मिली के जुलूस को आज के इस जलसे में खुशामदीद कहते हैं। हम PP 69 से डॉक्टर मकसूद साहब की क़यादत में आने वाले शबाब मिली के जुलूस को पंडाल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम PP 63 के सूबाई उम्मीदवार
رانا اکرام اللہ خان صاحب کی قیادت میں آنے والے جلوس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی پی 69 کے امیدوار چودھری ساجد اقبال گجر کی قیادت میں آنے والے جلوس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی پی 59 کے امیدوار منیر احمد خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جلسہ استحکام کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ منیر احمد خان صاحب۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس دنیا میں آئے۔ اگر اللہ کا نظام آئے گا تو پھر ہی یہاں پہ امن اور ہر طرح کی خوشحالی آئے گی، ورنہ جو نظام آج ہے یہ فیل ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگوں سے دعا کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بھی دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کا نظام آئے اور ہمیں اسلام لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم منظور صدیقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ کو آج اس جلسے میں شرکت پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی پی 68 میں سے حاجی محمد حنیف صاحب کی قیادت میں آنے والے جلوس کو جلسہ گاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعروں کا زور سے جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب۔ منظور احمد شہید، ان کے ورثاء کو ہم پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑے پیارے ساتھی تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ساجد اقبال گجر امیدوار پی پی 69 کہ وہ آئیں اور جلسہ استحکام کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ مدینے کی ریاست کے بعد یہ واحد مملکت تھی جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد میں مارز وجود میں آئی، اور جس دن پاکستان بن رہا تھا وہ 27 رمضان المبارک کی بابرکت شب تھی، اور یہ پاکستان جس کو لوگ کہتے ہیں پسماندہ ہے، غریب ہے، ترقی پذیر ہے، یہی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 56 اسلامی ممالک میں یہ اعزاز بخشا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا۔ لیکن میرے بھائی اور بہنوں، آج عوام سوچتی ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیے جانے والا پاکستان، یہ ایٹمی طاقت والا پاکستان، یہ عافیہ صدیقی والا پاکستان، یہ عرفہ کریم والا پاکستان، اس کو کس کی نظر لگ گئی کہ آج درد ہے، دوا نہیں ہے، آج فوج ہے، امن نہیں ہے، تھانے اور پولیس ہے، انصاف نہیں ہے، کچہریاں اور عدالتیں ہیں لیکن عدل نہیں ہے، جاگیریں ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں لیکن لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے لیکن پاکستان کی آزادی اور خود مختاری نہیں ہے۔ آج یہاں ملے ہیں لیکن لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے۔ یہ ملیں اس لیے ریشم کے ڈیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ان اندھیروں کی ایک ہی وجہ ہے کہ چور اور بددیانت قیادتیں ہم پہ مسلط رہی ہے۔ وہ قیادتیں کہ اکھراں دے بھی اوپار نے دنیا داراں دے، سباں جے کردار رہتے یاراں دے، ہن تے اس دھرتی دا رب بھی رکھائے، نیتاں وچ فطور نے پہرے داراں دے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انہی چور چوکیداروں نے ہمیں لوٹا ہے، اور آج ہمیں انڈیا کے ٹینکوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے، اسرائیل کے طیاروں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، امریکہ کے ڈرون حملوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، جتنا خطرہ ہمیں زرداریوں سے ہے، گیلانیوں سے ہے، شریفوں سے ہے، اور ناچ گانے کے رسیا شہزادوں سے ہے۔ اس لیے توپ سے، بم سے نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، رہبر قوم تیرے کردار سے ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اس کا تریاق کیسے ممکن ہے، زہر جو جسم ہی سے پھوٹا ہو اس کو کیسے بچا سکے کوئی جسے رہنماؤں نے لوٹا ہو۔ جی ہاں، انہی رہنماؤں نے ہمیں لوٹا ہے،
ہمیں نچوڑا ہے اور لوٹ مار کر اپنے محلات تعمیر کیے ہیں، اور ان کی جو کوٹھیاں ہیں، ان کے محلات ہیں، یہ گارے، سیمنٹ، بجری اور ریت سے نہیں بنے ہیں، یہ میرے اور آپ کے خون پسینے سے بنے ہیں۔ اس لیے انہی کی ایک کوٹھی کو دیکھ کر ایک شاعر کو یہ کہنا پڑا تھا کہ وہ سامنے جو کوٹھی نظر آ رہی ہے بلندی پہ اپنے جو اترا رہی ہے، ذرا اس کے گملے کی خوشبو تو سونگو، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان یہ عشق رکھتے ہیں، عوام کی خدمت کا عشق رکھتے ہیں، عوام سے محبت رکھتے ہیں، اسی طرح کہ عشق اپنی اگد آپ بالن سڑے وانگ پتنگے تے بولدا نہیں، عشق بلے نہیں لٹتا بیلے آویج، عشق چوریاں دے چھنے پھولدا نہیں، عشق شہ سوارے کربلا دا، عشق نیزے دی انی تے ڈولدا نہیں، عشق جد بھی کدیا اگ اندر بندہ اگنو صدا گلزار ڈٹھا، ہاتھ عشق دے کٹے بھی جان پاویں، عشق پھر بھی علمبردار۔ ہم پی پی 66 سے میاں طاہر ایوب صاحب، این 82 سے میاں محمد یونس صاحب، اور پی پی 66 کے امیر میاں انوار الحق صاحب کی قیادت میں آنے والے ایک بڑے جلوس کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ این 76 کے امیدوار یحییٰ بختیار صاحب کو بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میاں طاہر ایوب صاحب اور میاں محمد یونس صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں انجینئر محمد عظیم رندھاوا، امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد سے، کہ وہ آئیں اور ضلع فیصل آباد سے آنے والے اس جلسہ کے شرکاء کو خوش آمدید کہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس پنڈال میں خوش آمدید کہیں، اور فیصل آباد میں ہماری جو آنے والی قیادت ہے اس کو خوش آمدید کہیں۔ انجینئر محمد عظیم رندھاوا۔ قائدین محترم، آج فیصل آباد کے گلی کوچوں سے عوام کا جنب غفیر دھوبی گھاٹ کی طرف رواں دواں ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فیصل آباد کے عوام نے اسلامی انقلاب کا نعرہ، تبدیلی کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن، اور استحکام پاکستان کے لیے جماعت اسلامی اور قائدین کا ساتھ دینے کا الحمدللہ ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ عوام جھوٹے وعدوں پر مبنی تقریریں سن سن کر بیزار ہو چکے ہیں۔ اب ان کی نظریں جماعت اسلامی اور اس کی قیادت کی طرف ہیں۔ الحمدللہ عوام جانتے ہیں کہ ملک کے مسائل کے ذمہ دار ماضی حال کے حکمران اور ان کے رشتہ دار بیوروکریٹ، اور یہ پھر لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، اور اپنے اپنے جرائم پر اس طرح ایک دوسرے کے اوپر پھینک کر، پردہ پوشی کر کر، جیسے ہندو ہولی کھیلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، یہ اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سیاسی پارٹیوں میں شامل لوگ بظاہر حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہیں، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حکومت کو بچاتے اور سہارا دیتے ہیں۔ یہی لوگ ملک اور عوام کی مشکلات کے ذمہ دار ہیں۔ ملک میں امن و امان، مہنگائی، بے روزگاری، ملک اور عوام کی لوٹی ہوئی دولت، ملک کے باہر اپنے ہی غیر ملکی اکاؤنٹ کے بینکوں میں جمع کروانا، غرض کے ہر کرپشن کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ملک کے ہر حکمران نے اپنے افراد کو غیر ملکی اپنے اکاؤنٹ کے ہاتھوں فروخت کیا اور باہری معاوضہ ان کے بدلے میں لیا۔ اس بات میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ جو بھی اپنے اپنے وقت کا حکمران ہے اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔
اور انتہا تو یہ ہے کہ جب انہوں نے افراد بیٹے بھائیوں کو بیچا تو انہوں نے بہنوں کا بھی لحاظ نہ کیا، اور عافیہ صدیقی ڈاکٹر آج بھی امریکہ کی جیل کے اندر سزا بھگت رہی ہے۔ امریکی امداد بند ہونے سے ڈرانے والے مسلمانوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے پانی اور کھجور سے اپنے پیٹ کو بھر کر کیسر و کسرا کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ امریکی مفادات کو عزیز رکھنے والے حکمرانوں کی موجودگی کے اندر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ یہ گلی سڑی قیادت پاکستانیوں کی جذبات کی ترجمان نہیں ہو سکتی۔ قائدین و حاضرین محترم، پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کو بنجر کرنے کے لیے پاکستانی دریاؤں کا پانی ہر حکمران نے بیچا ہے۔ یہ صرف مشرف ہی کا کارنامہ نہیں ہے، ہر ایک نے اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میرے ملک کا مزدور خودکشیاں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کسان فصل تو خود اگاتا ہے لیکن خود بھوکا مر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی فصلوں کی قیمت دوسرے لگاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اس کو معقول معاوضہ نہیں ملتا اور وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے اونے پونے بھاؤ بیچنے پر مجبور ہے۔ ہماری تمام معاشی پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک کے تابع ہیں اور ان کی مداخلت سے زراعت کو مہنگا کیا جا رہا ہے۔ زرعی ادویات نہیں ملتی، بیج نہیں ملتے اور تیل اور بجلی جو ہے انتہائی مہنگی کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، ملک میں مہنگائی، بدامنی، قتل و غارت گری اور چوری ڈکیتی عام ہے اور موجودہ حکومتیں عوام کے لیے عذاب ہیں اور ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملک قائم کرنے والے لاکھوں کروڑوں غازیوں اور شہیدوں کی روحیں ملک کے کرپٹ حکمرانوں سے نوحہ کناں ہے کہ کیا یہ ملک لومار اور امریکی غلامی کے لیے بنایا گیا تھا یا ملک اللہ اور اس کی حکمرانی کے لیے بنایا گیا تھا؟ حضرات محترم، آج کا یہ بہت بڑا اجتماع قائدین جماعت اسلامی کو یہ باور کراتا ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا یہ منظم گروہ ساتھ دے گا اور جماعت اسلامی کی منظم اور دیانتدار قیادت ہی اس ملک کے مسائل کا حل کرنے والی ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایک سیکنڈ آپ بیٹھ جائیں۔ میاں طاہر ایوب صاحب سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں محمد یونس صاحب N82 سے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، وہ بھی سٹیج پہ آ چکے ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں شیخ محمد افضال شاہین صاحب سے، جو صدر سیاسی کمیٹی ضلع فیصل آباد بھی ہیں، کہ وہ آئیں اور جلسہ استحکام پاکستان کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ آدھا منٹ لاؤ کہ 2 منٹ افضال صاحب آپ ہی لایا او یار صبر کا کر رہا ہے یار وہ صبر کا مائک بنتا ہے۔ اچھا میں کر دینا وہ پتہ نارے لانا دے یار کی ہو گیا صبر بس کرو لاؤ نعرے بھی لاؤ، میں اشارہ کر رہا ہوں بس
اچھا چھڑ دے آپ ہی لائیے لے ٹھیک ہو گیا. ہلو ملک محمد ارشد کی قیادت میں ایک بڑا جلوس پنڈال کی طرف رواں دواں ہے. 270 یونین کونسل سے آصف انصاری اور عبدالستار فوجی کی قیادت میں آنے والے جلوس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یوسی 271 جواد ڈار کی قیادت میں آنے والے جلوس کا خیر مقدم کرتے ہیں. جنگ روڈ سے رانا عدنان کی قیادت میں آنے والے جلوس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اسٹیج پہ رانا عبد الوحید اور ڈاکٹر سعید صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریفیں سب میرے خدا کی جس نے آج ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا. درود و سلام میرے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان. میں آنے والے تمام دوستوں کو اور قائدین کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے شکر خوش آمدید کہتا ہوں. میرے دوستوں میرے ساتھیوں آج آپ اتنے دوست اکٹھے ہیں تو میں آپ سے سوچ رہا ہوں کیا بات کروں, کون کون سا زخم آپ کے سامنے اپنا کھولوں. لیاقت علی سے شروع کروں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہونے والی دھاندلی سے شروع کروں, کس سے شروع کروں؟ میرے دوستوں جو بھی زخم کھولیں گے ایک سے ایک زیادہ ہے. ڈرون حملوں کی بات کروں کہ بلوچستان میں جلی ہوئی اور کٹی ہوئی لاشوں کی بات کروں, جو بھی زخم دیکھیں گے وہ دل کو ہمارے کو تباہ کر دے گا, وہ دل کو پریشان کر دے گا. کیوں نہ آج ہم مل کے تعمیر پاکستان کی بات کریں, کیوں نہ آج ہم مل کے استحکام پاکستان کی بات کریں, کیوں نہ ہم مل کے آج جماعت اسلامی کے پاکستان کی بات کریں. آج ہم جماعت اسلامی کے اسلحہ فری پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج ہم جماعت اسلامی کے کرپشن فری پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج ہم مل کے تعمیر پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج ہم مل کے استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج ہم مفت تعلیم کی بات کرتے ہیں. آج ہم مفت علاج کی بات کرتے ہیں. آج ہم جماعت اسلامی کی طرف سے اور یتیم بچے اور بیوہ کو مالی اعانت دینے کی بات کرتے ہیں. آج ہم اپنی بیٹی کو جہیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں. اور میرے دوستو جماعت اسلامی کا ساتھ دو اور ان چوروں اور ان لٹیروں سے اپنی جان چھڑوا لو. میرے دوستو یہ دیکھو کیسا اتفاق ہے, یہ آپ دیکھیے کہ شہر کے ایم پی اے اور ایم این اے کیا کر رہے ہیں. سارے ایم پی ایم این اے کوئی کام نہیں کر رہے, تو ان کے پلازے اور ان کی کالونیاں اور ان کے قبضہ گروپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ان کا. کسی ایم پی اے سے پوچھ لیجئے, کسی ایم این اے سے پوچھ لیے, کوئی کاروبار نہیں. کوئی تو کہتے پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. یہ قبضہ گروپ کا کام کرتے ہیں, لوٹ مار کا کام کرتے ہیں. ایک ایم پی اے کا نام تو یہیں لوگ اس کا نام سی این جی رکھ دیا کہ ایم پی اے نہیں, اس کو رانا افضل سی این جی کہتے ہیں. میرے دوستو سیاسی بندہ ہوں, سیاسی بات کروں گا. یہاں ایک ہمارے ایم این اے صاحب کا نے کہا ہے تو وہ پی پی 70 سے نواز شریف کو چھوڑ کے آزاد عزیت سے الیکشن لڑیں گے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنی قائد نواز شریف کی طرح اپنی بات کا نفذ جانا اور پی پی 70 سے الیکشن لڑ کے دکھانا. انشاءاللہ تعالی جماعت کرنا. نعرہ تکبیر.